إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ماہ محرم اختتام پذیر ہو رہا ہے. یہ ان 3 مہینوں میں سے آخری مہینہ ہے جو درد حرمت کے مہینے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں حرمت کے مہینے قرار دیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: منہا اربعۃ حرم. 3 مہینے یہ مسلسل حرمت کے جاری رساری ہیں. آج محرم کے آخری ایام چل رہے ہیں اور چوتھا مہینہ جو حرمت کا ہے وہ رجب کا مہینہ ہے، جو شعبان سے پہلے اور جمادی الثانی کے بعد آتا ہے. محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کے بعد سفر کا مہینہ آ رہا ہے. سفر کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے
جس کے حوالے سے زمانہ جاہلیت کے لوگ غلط نظریہ اور عقیدہ رکھتے تھے، ان کا غلط نظریہ اور غلط عقیدہ اس مہینے کے حوالے سے یہ تھا کہ اس مہینے میں کسی قسم کے کاروبار کی ابتدا نہیں کرنی، کوئی چیز، کوئی دکان، کوئی گھر اس مہینے میں نہیں خریدنا یعنی بیچنا، کوئی گاڑی اس مہینے میں نہیں خریدنی یا بیچنی، اس مہینے میں کوئی کاروبار نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نقصان ہوگا، اس وجہ سے کہ کاروبار کریں گے اس میں نقصان کا، گھاٹے کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا اس مہینے میں کاروبار کی ابتدا نہیں کرنی۔ یہ تصور اس مہینے میں یا اس مہینے کے متعلق ان لوگوں کا تھا جن کا تعلق زمانہ جاہلیت سے تھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ ایسا تصور رکھتے کیوں تھے؟ اصل میں وہ صدیوں سے ایک دوسرے سے لڑتے بھیڑتے رہتے تھے، جھگڑتے رہتے تھے، وہ لڑاکو لوگ تھے۔ جب 3 مہینے مسلسل ان کو ہر قسم کی لڑائی سے دور رہنا پڑتا، کیونکہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کو جاہلیت کے زمانے کے لوگ بھی پامال نہیں کیا کرتے تھے۔ حرمت کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ لوگ کسی کو کچھ نہ کہتے، جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہر جگہ لڑائی، فتنہ و فساد، قتل و غارت گیری، چوری ڈکیتی، بدماشی، اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی تھی۔ جو 3 مہینے سے چیزیں جو دبی ہوئی تھی وہ ایک دم ان چیزوں کا طوفان دیکھ کر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مہینہ نعوذ باللہ منحوس مہینہ، تو اس وجہ سے وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس مہینے میں کوئی اس طرح کے کام نہیں کرنا، کاروبار وغیرہ کے گھر خریدنا نہ بیچنا وغیرہ وغیرہ، ورنہ نقصان۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ تھا اس مہینے کے بارے میں۔ اس بارے میں صرف 3 باتیں عرض کرنی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات، یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی چیز یا کوئی شخصیت یا کوئی دن یا کوئی رات یا کوئی مہینہ یہ منحوس ہے، اس سے بدشگونی لینا، یہ شرک ہے اور مشرک کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ یہ پہلی بات۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، 3 بار کہ کسی شخصیت سے بدشگونی لینا، کسی مہینے سے، کسی ٹائم، کسی وقت، کسی دن، کسی رات سے بدشگونی لینا، اسے منحوس سمجھنا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ آپ نے 3 بار فرمایا من ردت طیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جس بندے کو اس چیز نے اس کے کام سے روک دیا، کس چیز نے؟ مثلا
کسی کام کے سلسلے میں جا رہا ہے، صبح صبح کسی غریب سے ملاقات ہو گئی، صبح صبح کسی مسکین نے پیسے مانگنا شروع کر دی، صبح صبح کے بیکاری در پہ آ گیا، جیسے ہی گھر سے نکلا کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، جس کو اس چیز نے گھر پر الو کی آواز سنائی دی، گھر سے نکلا کالا کبا سامنے سے گزرا، اب ان مختلف چیزوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر وہ واپس چلا جائے، کام کی طرف جا رہا تھا، لیکن اس چیز کی وجہ سے وہ کام کی طرف نہ جائے تو اشرک سے شرک کیا۔ جیسے یہ مہینہ ہے، مثال کے طور پر کسی نے کاروبار شروع کرتا ہے، شادی کرنی ہے، دکان خریدنی ہے، بیچنی ہے، گھر خریدنا ہے، بیچنا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، اب ذہن میں یہ تو سفر تو نہیں یہ نہیں کرنا تھا، جس نے ایسا کیا اس نے شرک کیا، یہ شرک ہے اللہ کے بندو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں، جو اس حدیث کے راوی ہیں، کہ آپ علیہ السلام نے 3 بار فرمایا، پر شمولی لینا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وما منا ولكن يذهب الله بالتبتل، ہم میں سے کسی کے ذہن میں اگر کوئی ایسی بات آتی، یار یوں نہیں یوں ہو جائے گا، یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، اس طرح کی اگر کوئی بات اس کے ذہن میں آتی، وہ کام سے رکتا نہیں بلکہ اللہ پر توکل کرتا، اس طرح کے وساوس اللہ تعالیٰ اس کے دل و دماغ سے لے جاتا، اس کے سینے سے لے جاتا۔ یہ وساوس ہے، یہ شیطانی وساوس ہے۔ بلی نے راستہ کاٹ دیا، شیطان نے ذہن میں بات ڈال دی، دل و دماغ میں یہ بات آ گئی، سینے میں یہ بات آ گئی، نہیں اب نہیں جانا پڑا۔ صبح صبح مہمان آ گیا، کسی سے ملاقات ہو گئی، کسی کالی شکل والے سے ملاقات ہو گئی، شیطان نے کہا نہیں اب کام کی طرف نہیں جانا، اب کوئی نعوذ باللہ حادثہ ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جس کے دل و دماغ میں اس طرح کی بات شیطان کی طرف سے آتی، وہ اللہ پر توکل کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا، اس طرح کے خیالات اس کے دل و دماغ سے نکل جاتے۔ یہ اس کا حل ہے، شریعت نے حل بتایا۔ یہ مہینہ اس کی آمد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرة ولا غم ولا سفر، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کوئی بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر دوسرے کو نہیں لگتی، کوئی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر کسی اور کو نہیں لگتی، ولا طیرة، اور نہ ہی اسلام میں پشگونی لینا جائز ہے بلکہ ناجائز اور حرام ہے، ولا حامہ، اور نہ الو پرندے کا بولنا اثر انداز ہوتا ہے لوگوں کے کاموں پر۔ یہ صرف دور جاہلیت کے تصورات ہیں جو لوگوں نے اپنا رکھے تھے۔ ولا سفر، اور نہ ماہ سفر منحوس ہے، اور نہ ماہ سفر میں کسی قسم کے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، ولا سفر، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ دور جاہلیت کا عقیدہ ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے، کسی وقت کو، کسی شخصیت کو، کسی چیز کو، کسی علاقے کو، کسی مہینے کو، کسی سال کو، کسی دن کو، کسی رات کو منحوس سمجھنا یہ شرک ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بدشگون یہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہ تو ہم نے سمجھ لیا دور جاہلیت میں لوگ اس طرح کے تصورات بنا لیا کرتے تھے۔ دوسری بات کیا ہے؟ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ آپ حیران ہوں گے، یہ عقیدہ فرعونیوں کا ہے، فرعونیوں کا عقیدہ۔ فرعون کون ہے؟ کون نہیں جانتا فرعون کو؟ اللہ تعالیٰ کی زمین پر، آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کی پشت پر فرعون سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں گزرا۔
یہ فرعون کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان ہے سورۃ الاعراف میں، کہا کہ ہم قرآن پڑھنے سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف 9 پارے میں فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب فرعون کو کوئی اچھائی پہنچتی، ان کے کاروبار میں اضافہ ہوتا، رزق و مال میں اضافہ ہوتا، اور کوئی بیمار ٹھیک ہو جاتا، کوئی مصیبتیں ٹل جاتی، کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، فرعون کہتے ہم اس کے مستحق ہیں، ہم اس کے مستحق ہیں، اس وجہ سے یہ آسانیاں ہمیں پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اگر انہیں کوئی آفت پہنچتی، کاروبار میں نقصان آ گیا، کوئی بندہ ان کا مر گیا، حادثے کا شکار ہو گیا، بیماری آ گئی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے بدشگونی لیتے، ان کو اپنے لیے منحوس سمجھتے۔ یہ عقیدہ فرعونی کا تھا، بدقسمتی سے یہ عقیدہ مسلمانوں نے آ دیا۔ وقت کے عظیم 3 پیغمبر انطاکیہ بستی میں تشریف لے گئے۔ سورۃ یاسین میں یہ واقعہ موجود ہے۔ قوم کے لوگوں کو سمجھایا، پہلے 2 پیغمبر گئے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ۔ ہم سورۃ یاسین کی بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں جو کہ موضوع میں غلط احادیث ہے۔ کاش کہ یہ سورۃ یاسین ترجمے سے پڑھ لیتے۔ اس پوری سورت میں اللہ کے بندوں شروع سے لے کر آخر تک منہج سکھایا گیا، توحید بتائی گئی، رسالت بتائی گئی، پوری سورت میں شروع سے آخر تک اللہ کی توحید ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی نبوت کے مقصد، نبوت کا مقصد اس سورت میں بیان ہوا ہے۔ اِذْ جَاءَهُ الْمُرْسَلُونَ، اس وقت کو یاد کیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب انطاکیہ بستی میں ہمارے پیغمبر ہیں، پہلے ہم نے 2 بھیجے، جب دونوں کو جھٹلایا بستی والوں نے، فَأَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تیسرے رسول کو ہم نے بھیج دیا، ان دونوں کو طاقتور بنا دیا۔ تینوں نے جا کر بستی والوں سے کہا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم تمہاری طرف اللہ کے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کے لوگ کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، تم ہم جیسے انسان ہو، رحمان نے کوئی شریعت نازل نہیں کی، نعوذ باللہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہ 3 پیغمبروں میں ایک بستی والے جواب دیا۔ پیغمبروں نے کیا کہا وما علینا الا البلاغ المبین، سن لو ہمارے ذمے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا دینا ہے، کسی عالم دین کا کہنا پہنچا دینا، کسی مبلغ کا کہنا پہنچا دینا۔ اب وہ لوگوں کی مرضی وہ مانے یا نہ مانے وہ ان کا کام ہے۔ عالم دین آتا ہے وہ پہنچا کے چلے جاتے ہیں، وہ اللہ کی باتیں، دین کی باتیں، شریعت کی باتیں، اس کا کہنا پہنچا دینا۔ یہی بات پیغمبروں نے کہی وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے پہنچا دینا ہے۔ اب قوم کے لوگوں نے کیا کہا قالوا انا تطیرنا بکم، قوم کے لوگوں نے کہا نعوذ باللہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ اب اندازہ لگے کس قوم نے کہا؟ نافرمان قوم، انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے لوگ کہہ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، فرشتے نے ایک چیخ ماری، پوری انطاکیہ قوم کی بستی کے لوگ ایک بندے کے علاوہ جو مومن ہو گیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، جسے انہوں نے شہید کر دیا، اللہ کے حبیب نجار رحمہ اللہ تعالی وہ جنت میں چلا گیا، باقی پوری نافرمان قوم ایک چیخ ماری، فرشتے نے ان کے کلیجے پھٹے، قوم دنیا سے چلی گئی۔ کون سی قوم؟ جس نے انبیاء علیہ السلام سے بدشگونی کا عقیدہ رکھا تھا اور نعوذ باللہ کہا تھا ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں، تم اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں۔ اب آپ کو کم از کم یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بدعقیدگی کسی دن کو، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ کہاں سے بدعقیدگی آئی، کس قوم کا یہ
چھواں تھا کس قوم کا یہ طریقہ تھا اور کس قوم کا یہ نظریہ تھا کہ بعض شخصیات، بعض ایام، بعض دن، بعض راتیں، بعض مہینے منحوس ہوتے ہیں. کن کا عقیدہ تھا یہ آپ لوگوں نے الحمدللہ اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اللہ کی توفیق سے. اور یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، کسی مہینے کو بدشگون سمجھنا، بدشگونی لینا، اس سے محبوب سمجھنا، یہ اس مہینے کو گالی دینا ہے. یہ اس مہینے کو گالی دینا. جیسے مثال کے طور پر کوئی کسی سے کہے یار تو منحوس ہے، وہ غصے میں آئے گا، 2 دن لگا دے گا، تم نے مجھے منحوس کیا، یہ گالی ہے میرے لیے. کسی مہینے کو، کسی وقت کو، کسی دن کو، کسی رات کو، وقت کے کسی حصے کو منحوس سمجھنا ہے، اس کو گالی دینا ہے. اور یاد رکھیے جو کسی مہینے کو گالی دیتا ہے، وقت کو گالی دیتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایذا دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحیح بخاری کی حدیث، یوصینی ابن آدم، ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وانا الدہر، زمانے کو پھیرنے والا تو میں ہوں. یہ صبر مہینہ لانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ختم ہو رہا ہے، کس کے خیال سے ختم ہو رہا ہے؟ یہ شب و روز کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ الا لہ الخلق والامر یقلب اللیل والنہار. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کبھی دن کو لاتا ہے، کبھی رات کو لاتا ہے، کبھی دن چھوٹا رات بڑی، کبھی رات چھوٹی دن بڑا، کبھی خزاں کبھی بہار، اور اسی طرح کبھی گرمی کبھی سردی. ان سارے کے سارے معاملات کا کون مالک ہے؟ اللہ ہی مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا؟ حدیث قدسی ہے، ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے. اللہ تجھے تو ایذا تو نہیں دے سکتا. یہاں علماء نے صراحت کی ہے، یا ایذا کا مطلب یہ ہے ابن آدم مجھے غصہ دلاتا ہے. اور وہ کس طرح؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وہ زمانے کا منحوس سمجھتا ہے. حالانکہ الدہر، زمانے کا مالک میں ہوں. انا صاحب الدہر، زمانے کا مالک میں ہوں. اقلب اللیل والنہار، رات اور دن تو میں لاتا ہوں. سفر بھی میں لاؤں گا، محرم بھی میں لے کر آیا، اگلے سارے مہینے، سال یا 12 مہینے، یہ اسی طرح سال کے 360 دن یا 65 دن، یہ میرے اختیار میں ہے سب کچھ. کہیں دن کہیں رات، کہیں سردی کہیں گرمی، یہ سب کچھ یہ میرے ہی اختیار میں ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اللہ تو دن کو رات میں، رات کو دن میں تو ہی داخل کرتا ہے، سب کچھ تیرے اختیار میں ہے. تو کم از کم ہمیں اس پوری گفتگو سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی وقت منحوس نہیں. اور منحوسیت کا عقیدہ یہ دور جاہلیت کی پیداوار ہے. پرانے دور کے مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا. آج کل میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، سامنے سے ایک نہیں ہزاروں کالی بلیاں گزر جائیں، میرے عقیدے پر بھی اثر نہیں ہونا چاہیے. میں اپنے کاروبار کے لیے نکلا ہوں تو نکل پڑوں، اللہ تعالی پر بھروسہ کرتے ہیں. تیسری اور آخری بات، وقت کی قلت کی بنا پر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اللہ پر توکل کیجیے، اپنے رب پر بھروسہ کیجیے. انبیاء علیہ السلام کو بڑا ستایا گیا، بڑی تکلیفیں دی گئی، قوم کے لوگوں سے بڑی بڑی مار پڑی. میں نے صبر کی انبیاء علیہ السلام نے. انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ. ہمیں کیا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ پر ہم بھروسہ نہ کریں؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، ہمیں اللہ نے سیدھے راستے کی ہدایت دی. اے قوم کے لوگوں سن لو، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، تم جتنا مرضی ہمیں تکلیف پہنچا لو صبر کریں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کافی ہو جاتا ہے. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، بالکل کافی ہے. اللہ پر بھروسہ کیجیے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں رتی برابر ایمان ہے تمہارے دلوں میں تو یاد رکھو بھروسہ مجھ پر کرو. فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. اللہ کیسے بھروسہ؟ کوئی گائیڈ لائن بھی ہونی چاہیے نا ہمارے سامنے.
کوئی چیز نمونہ ہونی چاہیے تاکہ ہمارے سامنے وہ چیز ہو، تاکہ وہ شخصیت، وہ چیز جسے ہمیں بتایا جائے اس کو ہم سامنے رکھ کر اس کا پہلے نمونہ بنا کر اللہ تعالیٰ پر توکل کریں تاکہ ہمارے عقیدے مضبوط ہوں۔ جیسا کہ وقت کے عظیم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام قربان تو قوم کے لوگوں نے بہت بڑی آگ جلائی، بہت بڑی، اس دور کی سب سے بڑی آگ جلائی۔ اس کو پھینکنے کے لیے اللہ کے اولو العزم پیغمبر جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے فرشتے، بارش کا فرشتہ، آگ کا، یہ اسی طرح ہوا کا فرشتہ، اجازت ہو تو یہاں بارش برسا دیں، ہوا چلا دیں، لیکن کچھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ صحیح بخاری کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا غزوہ احد کے موقع پر جب کافروں نے اہل ایمان کو ڈرایا دھمکایا، کب؟ جب 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے، امام الانبیاء علیہ السلام کی دندان مبارک شہید ہو چکے تھے، آپ زخموں سے چور ہیں، منافقوں نے ڈرایا یہ لوگ پیچھے سے بے حملہ آور ہونے کو ہیں، انہوں نے اللہ پر توکل کیا، انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی کلمہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آگ میں ڈالا کیا اس وقت کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ آج میرا یہی عقیدہ ہو مجھے اللہ کافی ہے، وہی کار ساز ہے، وہی میرے رزق میں، میری عمر میں، میرے مال میں برکت فرمائے گا، وہی مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے گا، گناہوں سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے، اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے کیا صلہ دیا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام پر۔ وہ توکل کیجئے جو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جا کر توکل کیا، وہ توکل کیجئے جو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت توکل کیا، آگے پانی ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، قوم کے لوگوں نے کہا اے موسیٰ لمدرکون، پا لیے گئے، اب ہلاکت یقینی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ رہنمائی کرے گا۔ ایسے ہی ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا، اب اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، وہ کرشمہ دنیا بھر نے دیکھا، کبھی اس سے پہلے اس کے بعد کبھی سمندر سور سے وہ کسی نے دیکھا ہوگا نہ کوئی دیکھے گا، لیکن آج اللہ نے سمندر کو سکھا دیا، 12 راستے بنا دیے، موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم صحیح سلامت نکل گئی۔ یہ ہے توکل کا فائدہ۔ اسی طرح یہ مہینہ اس کی آمد ہے، اپنے عقیدے کو خراب کسی مہینے کے حوالے سے، کسی وقت کے، کسی دن کے حوالے سے، کسی شخصیت کے حوالے سے مت کیجیے، اللہ پر توکل کیجیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے، توکل کریں گے، دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ آخر میں تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، ہمارے عقیدے درست ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جنت دے گا اپنے خاص کرم سے۔ دنیا میں یہ فائدہ ہوگا، فرمایا لوگوں، دنیا والوں، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسے بھروسہ کر لو جیسے پرندے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے، جو صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ اگر ہم بھی کما حق اپنے رب پر بھروسہ کریں گے، توکل کریں گے، اپنے عقیدوں کو خراب ہونے سے بچائیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد رہے گی، اللہ کی نصرت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔